علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے پیارے علماء، مدرسے کے ذمہ دار، میرے بزرگ بھائیوں اور پردہ نشین بہنوں، میں آپ سبھی لوگوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت، برکت اور سلامتی آپ سبھی لوگوں پہ ہو۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کا میں آغاز کروں، میں کچھ لمحہ، کچھ وقت یا کچھ منٹس، 2-3 منٹس میں بات کرنا چاہتا ہوں جو آج چل رہا ہے فلسطین میں جینوسائیڈ اسرائیل کے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں الجزیرہ کے رپورٹ کے حساب سے 23,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، اس میں 1/3 زیادہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ شہید ہیں، وہ مسجد بیت اس کے لیے حفاظت کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کے تقوی کو قبول فرمائے۔ ہمیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، تہجد میں اٹھ کر ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آخری پیغام ہے، آخری وحی ہے، آخری کتاب ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، یہ انسانیت کے لیے پیغام ہے، رحمت اور ہدایت کا چشمہ ہے، گنہگاروں کے لیے تنبیہ ہے، بھٹکوں کے لیے ہدایت ہے، شک و شبہ والوں کے لیے یقین ہے، مصیبت زدہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، نا امیدوں کے لیے امید ہے۔ یہ قرآن مجید کی ساری جو نعمتیں ہیں، کیا ایک انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے اگر وہ قرآن مجید کو نہ پڑھے، اس کے معنی پہ تدبر نہ کرے اور اس پہ غور فکر نہ کرے اور اپنی زندگی میں عمل میں نہ کرے؟ یہ قرآن مجید کی ساری جو نعمتیں ہیں حاصل کرنا ممکن ہے صرف قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد، اس کے معنی پہ تدبر کرنے کے بعد اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کے بعد۔ الحمدللہ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن مجید، پر افسوس کہ دنیا میں سب سے زیادہ نہ سمجھ کر پڑھے جانے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، لیکن یہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بنا سمجھ کے، کیونکہ ہم مسلمانوں نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دیا، اس لیے جو قرآن مجید اور مسلمانوں کا جو لگاؤ ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا دل بدلتا نہیں، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ العمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم دنیا کے سب سے بہترین انسان ہو سارے جہاں میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم مسلمانوں کی تعریف کر رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اونچا عہدہ دے رہا ہے۔ جب بھی کوئی تعریف کی جاتی ہے، جب بھی کوئی اونچا عہدہ دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذمہ داری بتا رہا ہے اس سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 110 میں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم دنیا کے سب سے بہترین انسان ہو، کیوں؟ کیونکہ تم اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ یقین رکھتے ہو۔ اگر ہم قرآن مجید نہیں سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کیا اچھا ہے اور کیا برا؟ اور اگر ہم قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھیں گے اور اچھائی سے نہیں کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں، ہم خیر امہ نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ قرآن آتا ہے لفظ قرأ سے، قرآن کے معنی کتاب پڑھو۔ قرآن کو کہا گیا ہے فرقان، جس کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا بنا یہ جانے کیا حق ہے اور کیا باطل؟ آئیے آج ہم یہ تحقیق کریں گے کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ عام بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں قرآن مجید نہ سمجھ کر پڑھنے کا کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے۔ آج ساری دنیا میں لگ بھگ 7.82 بلین مطلب کہ 780 کروڑ انسان رہتے ہیں، اور ان انسانوں میں لگ بھگ 23 سے 25% جو کہ لگ بھگ 2 بلین جو کہ ہوتا ہے 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، اور عرب صرف عرب ان مسلمانوں میں 15% ہیں، مطلب 23 سے 25% مسلمان، مطلب 25 سے 30 کروڑ مسلمان عربی زبان جانتے ہیں، اور کچھ فیصد مسلمان ہیں جو عرب نہ ہونے کے باوجود عربی زبان جانتے ہیں، یعنی کہ 200 کروڑ مسلمانوں میں 25 سے 30 کروڑ مسلمان عربی زبان جانتے ہیں، مطلب کہ 80% سے زیادہ مسلمان عربی زبان نہیں جانتے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھتا کوئی زبان، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی زبان جو بولتا ہے سیکھتا ہے وہ ہے مادری زبان، تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے گفتگو کر سکے، ان کی باتوں کو سمجھ سکے۔ پھر سیکھتا ہے وہ معاشرے کی زبان، تاکہ وہ آس پاس کے لوگوں سے بات چیت کر سکے اور ان کی گفتگو کو سمجھ سکے۔ اور جب وہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں جاتا ہے اور جس زبان میں وہ تعلیم حاصل کرتا ہے وہ زبان سیکھتا ہے۔ آج دنیا میں اکثر انسان زیادہ تر کم سے کم 2 یا 3 زبان جانتے ہیں، کچھ تو 4 یا 5 زبان جانتے ہیں، کچھ تو کئی زبانیں جانتے ہیں، مطلب لنگوسٹ کہا جاتا ہے۔ جب کم سے کم 2 یا 3 زبان جانتے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم وہ زبان جانیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ساری انسانیت کے لیے؟ کیا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہم زبان جانیں، عربی زبان؟ میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی زبان سیکھنے کا سب سے اچھا وقت بچپن کا وقت ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے عمر اس کی رکاوٹ کی کوئی وجہ نہیں۔ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے ڈاکٹر موریس بوکیل کے بارے میں، جو ایک مشہور سائنسداں اور ڈاکٹر تھے۔ وہ ایک غیر مسلمان تھے، وہ ایک عیسائی تھے، اور انہیں ملا تھا فرینچ اکیڈمی ایوارڈ فار میڈیسن، اور انہیں
چنا گیا تھا ریسرچ کرنے کے لیے ممی آف مرلپٹا. ممی آف مرلپٹا اس کو بولتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں جو فرعون تھا، اور ممی بولتے ہیں فرعون کے جسم کو. انہیں چنا جاتا ہے ممی آف مرلپٹا پہ ریسرچ کرنے کے لیے. ڈاکٹر موریس بکیر کیونکہ وہ ایک عیسائی تھے، وہ جانتے تھے کہ بائبل میں یہ منشن ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے دریا میں ڈوب جاتا ہے. جب وہ پہنچتے ہیں سعودی عرب تو انہیں ایک مسلمان بتاتا ہے، ارے بھائی یہ تو 1400 برس پہلے قرآن مجید میں سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 میں یہ بتایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ میں فرعون کے جسم کو محفوظ رکھوں گا آنے والے لوگوں کے لیے نشانی کے طور پہ. تو ڈاکٹر موریس بکیر جب دیکھتے ہیں قرآن مجید 1400 سال پہلے یہ کہتا ہے کہ فرعون کے جسم کو میں محفوظ رکھوں گا آنے والے لوگوں کے لیے نشانی کے طور پہ، جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا تھا، تو چونک جاتا ہے. تو وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے لگتا ہے. وہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ قرآن وہ ایک غیر مسلمان ہونے کے باوجود 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ قرآن کو اچھے طریقے سے تحقیق کر سکے، سمجھ سکے، پڑھ سکے. وہ اپنی تحقیق کرنے کے بعد ایک کتاب لکھتا ہے بائبل دا قرآن اینڈ سائنس، اور جس میں کہتا ہے کہ قرآن مجید کی جو ساری آیتیں ہیں جو آج سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد معلوم ہو رہا ہے، وہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے بتائی گئی. اور قرآن مجید کی کوئی بھی آیت سائنس سے نہیں ٹکراتی، لیکن بائبل کے کچھ ورسز ہیں جو سائنس سے ٹکراتے ہیں. بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ مثال دے کر کہ ڈاکٹر موریس بکیر ایک غیر مسلمان، ایک عیسائی، 50 سال کی عمر، وہ سیکھ رہا ہے عربی زبان تاکہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ سکے. تو عمر کوئی وجہ نہیں کوئی اچھا کام کرنے کے لیے، کوئی زبان سیکھنے کے لیے. پر میں یہ جانتا ہوں کہ ہر مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوگا جو ڈاکٹر موریس بکیر کے اندر ہے، اور ہم سب مسلمانوں سے یہ امید نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے عربی زبان سیکھنے کی. اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو ہمارے پاس یہ بہانہ نہیں قرآن مجید کو نہ سمجھ کر پڑھنے کا، کیونکہ الحمدللہ قرآن مجید کئی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی فرماتے ہیں کہ دنیا میں، ساری دنیا میں سب سے جو مشکل کتاب ہے جس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ ہے قرآن مجید، کیونکہ یہ قرآن مجید کی زبان آسمانی زبان ہے، یہ معجزہ والی زبان ہے، یہ اللہ کی زبان ہے. قرآن کی جو آیتیں ایک ذہین آدمی کو متاثر کرتی ہیں، وہی آیتیں ایک عام آدمی کو بھی متاثر کرتی ہیں. قرآن کے ایک عربی الفاظ کے 50 سے زیادہ معنی ہیں جو آپس میں کبھی ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے الحمدللہ. تو اس قرآن مجید کا ترجمہ کرنا مشکل ہے، لگ بھگ ناممکن. اس کے باوجود بھی ہمارے کئی علماء اسکالرز نے کئی سال لگا کر قرآن مجید کا ترجمہ کیا. میں 100% تو میسج نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن لگ بھگ کئی میسج اس کا پیغام سمجھا جا سکتا ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد. تو ہمارے پاس یہ بہانہ نہیں کہ ہم قرآن مجید نہیں جانتے. اگر آپ کو مہارت ہے انگریزی زبان میں تو آپ قرآن مجید انگریزی زبان میں پڑھیں. آپ کو مہارت ہے اردو زبان میں تو اردو زبان میں ترجمہ پڑھیں. اگر مراٹھی زبان میں مہارت ہے تو آپ جس زبان میں جانتے ہیں مہارت ہے اس زبان میں قرآن مجید پڑھیں. لیکن قرآن مجید نہ سمجھ کر پڑھنے کا کوئی بہانہ نہیں ہمارے پاس. اکثر مسلمان بہانہ جو دیتے ہیں کہتے ہیں
منظر بھائی، ہم کالج یونیورسٹیز کی پڑھائی میں، اپنے بزنس میں، اپنے تجارت میں، اپنے نوکری میں اتنا بیزی رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کا۔ اکثر لوگ کئی سال کالج یونیورسٹیز میں لگاتے ہیں، سینکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں، کچھ کتابوں کا تو حفظ بھی کر لیتے ہیں، ایسی ڈگری پانے کے لیے شاید جس کی کام اس دنیا میں آئے یا نہ آئے۔ کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم قرآن مجید پڑھیں سمجھ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری پیغام ہے؟ اگر آپ قرآن مجید ایک کوئی نارمل کتاب کی طرح پڑھیں گے تو شاید آپ اسے چند دن میں ختم کر دیں گے، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث چیپٹر نمبر 5 بک آف قرات حدیث نمبر 2949 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کو 3 دن کے اندر ختم کیا اس نے کچھ نہیں سمجھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ تدبر کے ساتھ سمجھ کر قرآن کو پڑھیں۔ تو اگر آپ ایک پارہ پڑھیں گے تو شاید 30 دن میں ختم ہو جائے، ایک جز پڑھیں تو شاید سال بھر میں ختم ہو جائے۔ ہم جو ڈگری حاصل کرتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹیز میں وہ شاید اس دنیا میں کام یا آئے یا نہ آئے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ میں سے کئی لوگ جو گریجویشن پوسٹ گریجویشن کیے ہیں آج کئی بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جس فن میں گریجویشن کیا کسی اور میں جاب کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں ایسے کو کئی لوگوں کو۔ آپ ایسی ڈگری تعلیم حاصل کریں جس کا فائدہ شاید اس دنیا میں ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے اگر آپ قرآن مجید پڑھو گے تو آخرت تو آخرت، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 1 سے 2 تک، الف لام